السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے گھر میں خوش ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کریں حدیث نبوی، چند منتخبہ حدیث ہے جو آپ کے بی اے کے کورس میں ہے۔ ٹوٹل 25 احادیث ہیں، جن میں سب سے پہلی حدیث ہے جو حسن نیت کے متعلق ہے، اور اس کا انشاءاللہ تعالی آج ہم ترجمہ، لفظی ترجمہ بھی کریں گے، باہم محاورہ بھی کریں گے، انشاءاللہ تشریح بھی آج ہی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال، کہا، سمعتو، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول، فرماتے ہوئے، انما، بے شک، اعمال بالنیات، نیتوں کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب قول فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، فرماتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک، لِامْرِئ، آدمی کے لیے، ما نوا، جو اسے نیت کی، فمن، پس جو، کانت، کی ہو، ہجرتہ، اس کی ہجرت، الی، طرف، اللہ پاک کی طرف، و رسولی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فہجرتہ، تو اس کی وہ ہجرت ہے، الی، طرف، اللہ کی طرف، و رسولہ، اس کے رسول کی طرف، ومن، اور جو کوئی، مطلب کہ جو نیت جس چیز کی کرے گا اس کی نیت اسی طرف ہوگی۔ جیسے اگر کسی نے ہجرت کی ہے اللہ پاک اور اس کی رسول کی نیت سے، تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ ومن، اور جو، کانت، کی ہو، ہجرتہ، اس کی ہجرت، الی، طرف، دنیا، یصیبھا، اسے پا لے گا، او، یا، امراتن، کسی عورت کی طرف، یتزوجھا، کہ اس سے شادی کر لے، فہجرتہ، تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی۔ الی، طرف، ما، جو، ہاجرہ، ہجرت کی، الیہ، اس کی طرف۔ مطلب اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ اگر کسی نے دنیا کو پا لینے کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اسی طرف، مطلب کہ اس کی جو نیت ہے وہ اسی طرف مانی جائے گی۔ اگر کسی کی نیت کسی عورت سے شادی کی ہے تو اس کی ہجرت اس شادی کی طرف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، با محاورہ ترجمہ اس کا دیکھ لیجئے آپ۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک آدمی کے لیے وہی ہے جو اسے نیت کی، پس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی کہ اس کو پا لے، یا کسی عورت کے لیے کہ اسے شادی کر لے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اسے ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کی شارٹ سی تشریح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں اس حدیث کی وجہ بتاتی ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا مفہوم کیا تھا۔ مکہ میں ایک صحابی تھے جو قیس کے نام سے مشہور تھے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابیہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ حضرت قیس ہجرت کر کے جب مدینہ جانا چاہ رہے تھیں، ٹھیک ہے، انہوں نے شرط رکھ دی کہ اگر آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو نکاح کر لوں گی۔ وہ صحابی بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ صحابی کا نام صحیح سند کے لحاظ سے ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحابیہ کا نام تو پتہ ہے لیکن صحابی کا نام معلوم نہیں ہے۔ بعض جگہ صحابی کا نام کیلا ذکر کیا جاتا ہے اس کی ہجرت کے اس واقعہ کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ مہاجر قیس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے اس صحابی کو تنبیہ کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی شخص، ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں کلیئر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو صرف اس کی نیک عمل کرنے سے اس سے نیکی کا ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، عمل کرنے پہ نہیں ملے گا، اس نے جو نیت کیا اس نیت پہ بھی اس کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی نیت درست ہوگی کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو اسے اس نیک کام کا اجر ملے گا، لیکن اگر اس نیک کام کے پیچھے کوئی اور جذبہ ہے تو وہ نیکی کا اجر نہیں ملے گا،
ٹھیک ہو گیا. ہجرت سے بھی مقصود اللہ پاک کی رضا کا حصول ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے حصول بھی شامل کیا جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کی ہجرت نیک کام مطلب کہ ایک نیک نیت کے ساتھ ہے تو اس سے ہجرت کا ثواب تو مل جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی ہجرت کے پیچھے کوئی جذبہ ہوگا، مطلب دنیا کے مال کی طلب ہوگی یا کسی شادی کی نیت ہوگی یا کچھ ایسا کوئی بھی ذہن میں سوچ آئے گی، تو ہجرت کرنے کے باوجود اس کو ثواب حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک مین چیز یہاں آتی ہے کہ علماء کرام کے نزدیک اس حدیث کی بہت قدر ہے. ٹھیک ہے. بہت فضیلت حاصل ہے اس حدیث کو. امام بخاری کا قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ سب سے زیادہ جامع، معنی سے مالا مال و مفید حدیث اور کوئی نہیں ہے جتنی کہ یہ ہے. اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد، ترمذی رحمہ اللہ اس سے تہائی اسلام قرار دیتے ہیں. اس حدیث کو امام مالک کے سوا تمام مشہور مطلب کہ سب کے راوی ہیں اس کے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو عمل خالصتاً اللہ پاک کی رضا کے حصول کے لیے ہوگا، اللہ پاک اس کا اجر دگنا کر کے دیتے ہیں. اگر کوئی کام ہم دنیا کی نیت سے کریں گے، مطلب نیک شہرت کے لیے کریں گے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. فرض کیجئے اگر کوئی شخص نمازی ہے، ٹھیک ہے، نیک کہلانے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا نیک کہے گی یا ایسا ہو جائے گا، وہ ہوگا. ٹھیک ہے. نیک کہلانے کے لیے نمازیں پڑھنا یا سخی کہلانے کے لیے سخاوت کرنا یا حاجی کہلانے کے لیے حج کرنا یا بہادر غیرت مند کہلانے کے لیے جہاد کرنا. ٹھیک ہے. نیت اللہ کی طرف نہیں، صرف اپنی نام کے لیے. تو ان اعمال کا اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے. اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر ہے. صرف اور صرف نیت دیکھی جاتی ہے. اللہ پاک نیت دیکھتے ہیں اور نیت دیکھ کے اجر دیتے ہیں. اچھا، ایک مسلمان کا قصہ بھی بیان ہوتا ہے اور وہ میں نے آپ کو شروع میں ام القیس والا قصہ سنا دیا ہے، جو کہ اس حدیث کی وجہ بنا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی اتنی ہی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے. آپ اس میں جتنا چاہیں جیسے یہاں کافی سارا کچھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ہیڈنگ دے کے لکھیں کہ فساد، نیت کا فساد ہو یا دنیا کی طلب کے لیے ہو یا ریاکاری کے لیے ہو، ٹھیک ہے، آپ جتنا لکھنا چاہیں اتنا آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن ایک بات اپنی زندگی اپنے اصول میں شامل کر لیجئے کہ ہم دنیا کے بے حساب کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہماری نیت مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں جی، ہم نے اگر جاب کرنی ہے پیسہ کمانا ہے، ہم نے اگر یہ کام کرنا ہے پیسہ کمانا ہے، اگر ہم نے گھر بنانا ہے تو یہ ایسا بنے ویسا بنے. لیکن اگر آپ گھر بناتے ہوئے کوئی ایک روشن دان اس نیت سے رکھ لیں گے کہ وہاں سے اللہ پاک کی اذان کی آواز آئے گی، تو وہ جو روشن دان ہوگا وہ بھی آپ کے لیے، وہ جو ایک سوراخ ہے، سوچے، وہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا کہ اللہ پاک اس کو جو روشن دان کا آپ کو ثواب دیتے رہیں گے کہ آپ نے اس نیت سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. ڈیٹیل میں اس کے جائیں تو شاید گھنٹوں کم پڑ جائیں. یہ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی ہے، اس کو آپ دیکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.